غلط فہمی پر مبنی ہیں. جی. پاکستان نے 1979 میں جب روس کی فوجیں افغانستان میں داخل ہوئیں تو جو مجاہدین گروپ تھے، اور مجاہدین گروپ کو ایک نہیں تو بہت گروپ تھے، جی. ان سب کی مدد کی، کسی کی زیادہ کسی کم، ڈپینڈنگ آن کہ وہ کس سے قریب تھے یا کس کی تعداد زیادہ تھی، کسی کے پاس مجاہد زیادہ تھے، سب کی مدد کی. یہ طالبان جو ہے یہ وہ لوگ تھے جو کہ ان شہداء کے جو لوگ شہید ہو گئے اور لاوارث ہو گئے، ان کے بچے تھے جو کہ پاکستان میں مذہبی مدرسوں میں تعلیم پا رہے تھے. جی. جی. لہذا طالبان کا وجود 1979 میں نہیں ہوا. جی. یہ جب 6-7 سال بعد جب روس کی فوجیں واپس ہوئیں تو اس کے بعد افغانستان کے اوپر وار لارڈز کا قبضہ ہو گیا. جی. یہ وار لارڈ جو کہ آج کل پھر واپس آ گئے ہیں، جن کو ناردرن الائنس بھی کہتے ہیں. جی. جی. یہ وار لارڈ جو تھے یہ بڑے ظالم لوگ تھے، اور جس طریقے سے انہوں نے افغانستان کو تہوبالا کیا، جی. جس طریقے سے برباد کیا، اس کی مثال نہیں ملتی. یعنی آپ دوستم کی طرف اور فہیم کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. ہاں جی، دوستوں میں فہیم جو ہے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے افغانستان میں پہلے کابل بالکل صحیح سالم تھا، روسی نکل گئے، اس وقت تک صحیح سالم تھا، لیکن کابل جو تھا اس میں ساری بمباری جو ہے ان وار لارڈز نے کی. انہوں نے لوگوں پر بھی بہت ظلم کیا، عورتوں کو ریپ کیا، لوگوں کو مارا. اور یہ اس قسم کی محفل میں شاید ایسے پروگرام پہ نہیں بنے، یعنی لڑکوں کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے اس کے بھی واپس آگے بہت ساری گڑبڑی. یہ بھی سننے میں آیا کہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے. تو یہ لوگ جو تھے ان سے تو یہ جو طالبان جو کہ ادھر علم حاصل کر رہے تھے، جو کہ جن کا کہ جہاد میں حصہ نہیں تھا، یہ بچے تھے اس وقت، جی، یہ ابھی طالب تھے، یہ بھی اپنی تعلیم مکمل نہیں کر کے پائے تھے، اور یہ لوگ جو تھے یہ ابھی اپنے گھروں کو واپس لوٹے تھے. اور ان میں ایک جوان شخص ریلیٹیولی ملا عمر، جی، اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یار اس کے لیے ہم نے جہاد کیا تھا، اس قسم کے افغانستان کے لیے جہاد کیا تھا. بھائی صاحب اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب کابل کے اندر جو افغان کی عبوری حکومت بنائی گئی تھی اس میں حکمت یار صاحب کو وزیر اعظم بنایا گیا تھا، اور جو دوسرے مجددی صاحب تھے ان کو صدر بنایا گیا تھا افغانستان کا. لیکن یہ ہے کہ ان دونوں گروپوں کی ایک رات ایک ایسی خوفناک جنگ شروع ہوئی کہ جس میں ہزاروں مجاہدین جو تھے جنہوں نے روس کے ساتھ جو روس کے خلاف جہاد کیا تھا اور اس کو نکالا تھا اس ملک سے، یعنی ان کے ہزاروں آدمی جو شہید ہو گئے. اور اس کے بعد کیا طالبان نے یہ قدم نہیں اٹھایا تھا کہ اس طرح تو یہ لڑکے جتنے بھی یہ سارے جتنے بھی لوگ تھے یہ طالبان کے ہیرو تھے، لیکن جب انہوں نے اپنے ہیرو کو لڑتے ہوئے دیکھا تو اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہمیں اس کے اندر آنا چاہیے. تو طالبان کسی نے بنائے نہیں، طالبان جو تھے وہ طالبان تھے، یعنی تعلیم حاصل کر رہے تھے، اور زیادہ تر نہیں بلکہ 95% کہہ سکتے ہیں وہ پاکستان میں ہی تھے، وہ مدرسے جہاں پر یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں. افغانستان زمانے میں سیف نہیں تھا. تو یہ طالبان وہاں سے اٹھے، ملا عمر نے ان کو لیڈ کیا، اور ان لوگوں نے نجات حاصل کرائی نجیب اللہ کی حکومت جو کابل میں تھی، جی، اور اس کے بعد جو حکومت جس کا آپ ذکر کرتے ہیں مجددی، اور پرائم منسٹر کون تھا؟ حکمت یار. ان لوگوں سے ان سب سے نجات دلائی طالبان نے. طالبان کو کسی نے کریٹ نہیں کیا، طالبان خود بخود کریٹ ہوئے، لیکن پاکستان نے ان کو پیٹرنائز کیا، اینڈ وی آر ویری پراؤڈ آف دی فیکٹ دیٹ وی پیٹرنائز دیم. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اس زمانے میں طالبان کو نصیر اللہ بابر صاحب جو کہ ہمارے بے نظیر بھٹو صاحب کی حکومت تھی، ان کے وزیر داخلہ تھے نصیر اللہ بابر صاحب، وہ طالبان کو اپنے بچے کہتے تھے کہ یہ ہمارے بچے ہیں. اس زمانے میں یہ ہوا بھی بہت تیزی سے گردش کی کہ یہ CIA کا ایک اور نیا منصوبہ ہے کہ طالبان کو اس حوالے سے اس ملک میں افغانستان میں اس کی حکومت دی جائے، اور کیونکہ اس کے پیچھے جو ان کے امریکن کے جو مقاصد تھے وہ ایک تیل کی پائپ لائن کے تھے. یہ تیل کی پائپ لائن بھی بعد میں ذکر ہوا، لیکن مقصد یہ تھا کہ وہ افغانستان سے جب وہ نکلے تو اس وقت ان کا خیال یہ نہیں تھا کہ نجیب اللہ کی حکومت یعنی کمیونسٹ حکومت قائم ہو جائے گی. جی، جب نجیب اللہ کی حکومت سے انہوں خلاصی حاصل کی تو نجیب اللہ کو قید کیا، نجیب اللہ کو کوئی مقدمہ نہیں چلایا گیا، اور یہ نئی حکومت بنی مجددی صاحب کی. جی، یہ حکومت بنی، لیکن وار لارڈ پھر بھی قائم رہے. یہ لوگ کابل پر ان کا قبضہ تھا، لیکن یہ وار لارڈز قائم تھے. اس وجہ سے یہ دو وجوہات تھی جن کی بنیاد پر یہ مرض وجود میں آئے. ابھی پاکستان نے ان کو پیٹرنائز کیا، کیونکہ پاکستان نے بھی کیا افغانستان کو اس لیے آزاد کروایا تھا کہ وہ یہ لوگ مجددی صاحب ادھر کابل میں بیٹھے رہیں اور وار لارڈ جو تھے ان کا افغانستان کے اوپر قبضہ ہو جائے، اور یہ خرافات جو وہ کر رہے تھے اس کے لیے آزاد کرایا تھا. لہٰذا کون سا گروپ تھا جس کو وہ ہیلپ کرتے؟ یہی گروپ تھا
جو کہ ایک اسلامی جذبے سے سرشار تھے اور جو ان خرافات سے افغانستان کو نجات حاصل کرانا چاہتے تھے. لہذا اگر ہم نے ان کی مدد کی تو ٹھیک کیا, اگر ہم نے ان کو سپورٹ کیا تو ٹھیک کیا. ابھی جو پاکستان کی جو بات ہو رہی ہے جس کی وجہ سے آج کل کنفیوژن ہے, وہ ہے تحریک طالبان پاکستان. جی جی, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جو پاکستان میں, جو افغانستان میں لوگ جہاد کر رہے ہیں اس کے ساتھ کا کوئی تعلق نہیں. میں آپ کو یہاں انٹرپٹ کرنا چاہتا ہوں. آپ یہ فرمائیے کہ یہ جو وزیرستان میں جو جنگ, جو آپریشن ہو رہا ہے, کیا یہ واقعی ہماری جنگ ہے یا کہ یہ امریکہ کی جنگ ہے؟ یہ جنگ کس کی ہو رہی ہے؟ یہ ہماری جنگ اس لیے ہو گئی ہے کہ یہ تقریباً 5 سال لگائے انہوں نے, یہ موساد نے, راو نے اور CIA نے, یہ جو طالبان جو ہیں یہ ان پر قابو کرنے کے لیے 2001 میں قبضہ تو افغانستان پہ ہو گیا, لیکن آہستہ آہستہ طالبان جو واپس آنے شروع ہوئے. جب طالبان کی طاقت بڑھنی شروع ہوئی تو لہذا انہوں نے سوچا کہ ابھی اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے. جیسے ابھی تک دیکھتے ہیں کہ فزیکلی فوجی طریقے سے تو وہ طالبان کو شکست نہیں دے سکے, لہذا انہوں نے یہ تحریک طالبان پاکستان سوچ سے یہ انہوں نے کریٹ کی, جس کے کہ ابھی 2 اسکول آف تھاٹ ہیں. میں برش صاحب آپ کو روکنا چاہتا ہوں, وقت بھی بہت کم ہے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. سمیع ملک صاحب, شاکر قریشی کر رہا ہوں. جی خوش آمدید شاکر قریشی صاحب. جی فرمائیے کیا سوال ہے جناب؟ جی بہت خوبصورت پروگرام, بہت اچھا اضافہ اقرا ٹی وی پہ. میں صرف ایک چھوٹا سا کوشچن کرنا چاہتا ہوں برگیڈیئر صاحب سے. جی کہ ہمیں کیونکہ فیوچر دیکھنا ہے, مستقبل دیکھنا ہے, آنے والے وقت میں فوری طور پہ پاکستان کا جو نیئر فیوچر میں جو حالات و واقعات جو ظاہر ہونے والے ہیں وہ کیا ہیں, ذرا تھوڑا سا اس پہ ذرا روشنی ڈالیے پلیز. بہت شکریہ قریشی صاحب, بہت شکریہ. قریشی صاحب ہمارے پاس وقت بہت کم ہے, بس چھوٹا سا جواب. چھوٹا سا جواب یہی ہے کہ یہ تحریک طالبان پاکستان ہے, یہ موساد کی, CIA کی اور راو کی بنائی ہوئی ہے, اور اس کے ساتھ آج ہم لڑائی کر رہے ہیں بیکاز ان کو لڑائی کرنا ہی چاہیے. یہ ان کو اگر کمپیئر کیا جا سکتا ہے تو صرف خارجیوں کے ساتھ کیا جا سکتا ہے, اور یہ لوگ یہ ایک فتنہ ہیں, اور فتنے کے ساتھ اگر ہم مقابلہ کر رہے ہیں. ابھی قوم متحد ہے اس کے خلاف. ابھی فیوچر کا انہوں نے سوال کیا. فیوچر پہلے تو ہم نے اس فتنے سے نجات حاصل کرنی ہے, کیونکہ ابھی ہندوستان اپنی جگہ پر قائم ہے, اس کا کشمیر پر قبضہ ہے, اور ابھی ایران کے ساتھ ہماری لڑائی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. صاحب ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے. جی تو نہیں چاہتا کہ آپ کے ساتھ یہ پروگرام ختم کیا جائے. بہت مفید یعنی موضوع تھے ہمارے اس میں. ناظرین آپ نے یہ دیکھا کہ یہاں پاکستان کے, ہندوستان کے, امریکہ کے ویژن کی بات کی. ہم نے یہ بھی یہاں دیکھا کہ کون کون کس معاملے میں کیا کیا ارادے رکھتا ہے, اور پاکستان کے جو ہمارے حکمران ہیں کہاں وہ ناکام رہے. اس وقت پاکستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے, یہ جو جنگ, یہ جو آپریشن راہ نجات دوسرے ہو رہے ہیں, یہ کیا واقعی ہمارے اپنی جنگ ہے یا کسی اور کی, امریکہ کی جنگ ہے. یہ تمام چیزوں کو ہم نے کوشش کی اس کو سمیٹا جائے, اور اس لیے ہم نے کوشش کی کہ تمام چیزوں کو سمیٹ کے آپ کے سامنے جواب لایا جائے. اب وقت کی کمی کی وجہ سے ہم پورا تو اس سارے پروگرام کو, سارے جوابات تو اس میں نہیں لے سکے, لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں ہم انشاءاللہ برگیڈیئر صاحب کو ضرور تکلیف دیں گے. برگیڈیئر صاحب میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے باوجود اپنے علیل ہونے کے ہمارے اس پروگرام میں دوسری طرف تشریف لائے. میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل شفا دے. ناظرین آپ ہمیشہ یہ پروگرام دیکھتے رہیے, اپنی آراء سے ہمیں ہمیشہ مستفیض فرماتے رہیں, تاکہ آپ کی آراء میں جو ہے اپنے اس پروگرام کو مزید ہم ٹھیک کر سکیں اور مزید بہتر کر سکیں. اپنے ساتھیوں کا, دوستوں کا, اپنے رشتہ داروں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. سمیع ملک کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام تک اگلے ہفتے اسی وقت 9 بجے اسی چینل پہ آپ کے پاس نئے سوالوں کے ساتھ, نئے مہمان کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے پاس حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.